السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ممکن ہے کہ ہمارے مناظرین کے دلائل کا اثر ہے، ہمارے علماء کے حق ہونے پر جو حق پر ہیں اس کے یہ اثرات ہیں کہ آج غیر مقلدین بہت بڑے مسائل جن میں عرصہ دراز سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور غیر مقلدین اپنی ضد پر جمے ہوئے ہیں، اور ان مسائل میں آج غیر مقلدین مان چکے ہیں، مان رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ ہمارے علماء کے اخلاص کا نتیجہ ہے اور ہمارے علماء اور ہمارے مناظرین کے دلائل کا نتیجہ ہے کہ بالآخر غیر مقلدین نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ جی ناظرین، یہ بالکل بات درست ہے۔ غیر مقلدین کے علامہ ہشام الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر کے بھائی ہیں نا، انہوں نے بہت بڑی بات مان لی ہے، بہت بڑا اختلاف جو چلا آ رہا ہے احناف اور غیر مقلدین کے درمیان، اس چیز کو مان لیا ہے اور کھلے الفاظ کے اندر مان لیا ہے۔ اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے، پھر غیر مقلدین کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اب یہاں مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ چل رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں، کہ بھئی سینے پر باندھے جائیں یا ناک کے نیچے باندھے جائیں۔ تو غیر مقلدین تو کہتے ہیں کہ بھئی سینے پر باندھے جائیں، یہی سنت ہے، اور علماء احناف، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت ناک کے نیچے باندھتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو بات واضح اور کھلی ہوئی ہے۔ تو ہمارے علماء کہتے بھی یہ ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، اس لیے تو اہل سنت کہلواتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کا یہ طریقہ، وہ سینے پر باندھتے ہیں، علماء احناف ناک کے نیچے باندھتے ہیں۔ اب رفع الیدین کے سلسلے میں غیر مقلدین رفع الیدین پہلی تکبیر میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین کے قائل ہیں، اسی کو سنت سمجھتے ہیں۔ شاید اس سے بھی کچھ اور درجہ دیتے ہوں، الگ بات ہے، لیکن علماء احناف، علماء دیوبند صرف پہلی تکبیر میں رفع الیدین کے قائل ہیں، باقی ترک رفع الیدین کے قائل ہیں کہ بقایا مقامات پر جہاں جہاں رفع الیدین کا ذکر ہے وہاں رفع الیدین کا یعنی ترک کرنا یہ سنت ہے، اس کو وہ بھی سنت سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں جو ہشام الہی ظہیر نے مانا ہے بہت واضح طور پر مانا ہے، بہت واضح طور پر، یوں سمجھیں یہ ہمارے علماء کرام نے جو دلائل دیے ہیں، یقین سمجھیں یہ ہمارے علماء کی واضح فتح ہے، اور واضح طور پر یوں سمجھیں غیر مقلدین نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ بات بالکل درست ہے۔ اب یہاں ایک پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا، وہ انٹرویو میں جو ہے نا، اس نے ہشام الہی ظہیر نے جو بات پوچھی، اس ٹاپک پر ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے جو کہا ہے، پہلے تو آپ سنیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق کیا کہا ہے ہشام الہی ظہیر نے، خود سن لیجیے۔ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ کوئی جیسے بھی نماز پڑھتا ہے، ضروری ہے کہ اس پہ اعتراض کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جائے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا نا اسامہ بھائی، میں آج اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی اور خود کو بھی اور آڈینس کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ ہاتھ نیچے باندھتا ہے اور وہ اس لیے باندھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، اور اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے باندھا، اس کا عقیدہ درست ہے۔ اگر کوئی اوپر ہاتھ باندھتا ہے اس نیت سے باندھتا ہے کہ رسول اللہ نے اوپر باندھا ہے، اس کی تحقیق کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا عقیدہ درست ہے۔ اگر چھوڑتا ہے اسی نقطہ نظر سے تو عقیدہ درست ہے۔ لیکن کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے اس نیت سے کہ میرے امام نے باندھا ہے، میرے مولوی نے باندھا ہے، رسول اللہ نے چاہے باندھا ہو یا نہ باندھا ہو، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ صرف وجہ اختلاف یہ اعتراض نہیں ہے، لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی دعوت فکر یہ ہے، ہر ایک کو دعوت فکر ہے کہ آپ تحقیق کر لو، نہیں کر سکتے تو آپ یہ کم از کم اس نتیجے پہ پہنچو کہ اگر میں نے ہاتھ نیچے باندھنے ہیں تو میں اس لیے باندھتا ہوں کہ رسول اللہ نے نیچے باندھ کے باندھنے، تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، سمجھ رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہ رسول اللہ نے تو سینے پہ باندھے تھے، لیکن چونکہ ہمارے امام ہمیں کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے چاہے رسول اللہ نے وہاں باندھے تھے، پھر یہ اس بات کو ہم درست نہیں سمجھتے۔ اب ناظرین کرام دیکھیں کیسے واضح طور پر بات مانی۔ کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نیچے باندھتا ہوں کہ یہ سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نیچے ہاتھ باندھا، تو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اور اگر کہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سینے پر باندھے، لہٰذا میرے امام نے باندھے اس طرح، تو میں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہا ہوں اور حضور اپنے امام کے طریقے کو لے رہا ہوں، کہتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہاں جو علماء احناف ناک کے نیچے باندھتے ہیں، کس کی سنت مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی سنت مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔
اسی کو سنت سمجھتے ہیں۔ اچھا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اس طرح تو ہے نہیں۔ اب امام ابو حنیفہ کا جو درجہ ہے علماء احناف کے نزدیک وہ یہ ہے کہ حدیث کے مفہوم کو سمجھنا، وہ مسائل جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے ہم ان سے سمجھ کر عمل کس پر کرتے ہیں؟ عمل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ سے اللہ کے رسول کی سنتوں کو سیکھتے ہیں، سنت طریقے کو سیکھتے ہیں، شریعت کو سیکھتے ہیں۔ وہ شریعت بنانے والے نہیں ہیں، شریعت سمجھانے والے ہیں کہ وہ ماہرین دین ہیں۔ ہم ان کی رہبری اور رہنمائی میں شریعت پر عمل کریں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، یہ تو واضح طور ہے۔ اب یہاں تو اس نے مان لیا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے ناف کے نیچے باندھنا، کہتا ہے ٹھیک ہے، تو علماء دیوبند اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ سنت اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو یہ تو بات ہو گئی۔ اب یہ بات پتہ چلا کہ غیر مقلدین نے بھی مان لیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، بہت سخت مسئلہ، وہ رفع الیدین کا۔ وہ غیر مقلدین کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ترک رفع الیدین ہے ہی نہیں، لہٰذا یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر مقلدین نے ترک رفع الیدین مان لیا، بلکہ ترک رفع الیدین کو بھی سنت مانا ہے، ترک رفع الیدین کو سنت مان لیا ہے۔ اس قدر بات یعنی مان چکے ہیں غیر مقلدین۔ تو ہم آپ کو سناتے ہیں، دیکھیں رفع الیدین کے متعلق بھی پوچھا اور رفع الیدین کے متعلق بھی یہی موقف اختیار کیا کہ بھئی وہ بھی اس طرح ہے۔ اب رفع الیدین کے سلسلے میں بھی اب دیکھیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں امام شافعی کو آپ حق پر مانتے ہیں، وہ تو رفع الیدین کے قائل۔ دیکھیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ائمہ کی رہبری اور رہنمائی، کیونکہ وہ مجتہد ہیں، اس لائق ہیں، اس قابل ہیں، وہ ماہرین دین میں سے ہیں۔ اب ان کی بات پر عمل کرنا، آپ ایک دین کے ماہر کی بات پر عمل کر رہے ہیں نا، دین کے ماہر کی رہبری میں آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ تو بری ذمہ ہے نا، کیونکہ وہ مجتہد اگر خطا کرے گا پھر بھی اجر ملے گا، اور یہ جو مجتہد نہیں ہے، نااہل ہو کر خود سے چیز کو اختیار کر کے جو ہے نہیں یہ سنت ہے یہ غیر سنت ہے، تو بری تو گمراہ ہوگا نا۔ تو ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں، علماء یہ کبھی نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر امام شافعی، امام حنفی، امام ابو حنیفہ کی بات مان لو یا اس کے طریقے پر چلو۔ وہ تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ دین کے ماہر ہیں، ان سے سیکھو کہ شریعت کیا ہے، اس پر عمل کس طرح ہوگا۔ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی رہبری اور رہنمائی میں شریعت پر عمل کرو۔ اب رفع الیدین کے متعلق کیا مان لیا، کس طرح ترک رفع الیدین کو سنت مانا، خود سن لیے شام علیہ سے۔ رفع یدین بھی ایسے ہی ہے، رفع یدین کے بارے میں بھی یہی بات ہے، مطلب جو بھی اختلافات ہیں وہ پھر سارے اس کا مطلب بہت بڑی بات میں نے تو یہ بات کہہ دی ہے، ایک بندہ رسول اللہ کی سنت سمجھ کے رفع یدین چھوڑتا ہے وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، عقیدہ تو جائز ہے نا، اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدہ درست ہونا چاہیے نا۔ بڑا مزہ آیا مجھے آپ کی بات اب بات سمجھ رہے ہیں، عقیدہ درست ہوگا تو میں دیکھیں اللہ کو کیا کہے گا کہ اللہ میں نے اس لیے نہیں اٹھائے کہ رسول اللہ نے نہیں اٹھائے تھے، یہ جواب بنتا ہے۔ لیکن اگر وہ جا کے کہ رسول اللہ نے اٹھائے تھے لیکن میرے مسجد کے مولوی نے نہیں اٹھانے دیے، مجھے میرے پیر صاحب نے نہیں اٹھانے دیے، پھر یہ جواب ویلڈ ہے۔ اب ناظرین کرام ناظرین کرام دیکھیں کہ ہشام الدہلوی کا ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رفع الیدین کو چھوڑ رہا ہے، رفع الیدین کو سنت سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے وہ جائز ہے۔ اب یہاں بات مان چکے نا، اب یعنی یہ ہمارے علماء کرام کی کرامت سمجھیں، فتح سمجھیں، اور ہمارے علماء کرام اور مناظرین کے دلائل کے سامنے غیر مقلدین کے گھٹنے ٹیکنا سمجھیں کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک لیے ہیں، مجبور ہو گئے، مان چکے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے ترک رفع الیدین، کہ کوئی بندہ جو رفع الیدین کو ترک کر رہا ہے اور یہ سمجھ کر کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے تو یہ جائز ہے۔ تو ناظرین کرام ہم جو رفع الیدین کو ترک کر رہے ہیں اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے علماء کرام کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے اور رفع الیدین کو ترک کرنا بھی سنت ہے۔ تو غیر مقلدین اس چیز کو مان چکے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا فضل ہوا، اللہ جل جلالہ ہمیں علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کے ساتھ جڑے رہنے، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔